ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عمدۃ الفقہ، کتاب الحدود، اور آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے فصل فی دفع السائل۔ فصل فی دفع السائل، کوئی ریڈنگ کر لیجیے اس کی۔ ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها مثل ذلك ولا ضمان فيها، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی دفع السائل، حملہ کرنے والے کو دور کرنے اور ہٹانے کی فصل۔ فصل فی دفع السائل، حملہ کرنے والے کو دور کرنے اور ہٹانے کے بارے میں فصل۔ ومن عرض له من يريد نفسه او ماله او حريمه او حمل عليه سلاحا او دخل منزله بغير اذنه فعليه دفعه بأسهل ما يعلم انه يندفع به، ومن عرض له من يريد، اور جس سے کوئی تعرض کرے یا حملہ کرے، کوئی ایسا شخص جو اس کے نفس کو یا مال کو یا اس کی بیوی کو، اس کے حریم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اور جو حملہ کرے وہ جو کہ اس کے نفس یا مال یا اس کی بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، او حمل علیہ سلاحا، یا اس پر ہتھیار اٹھائے، او دخل منزلہ بغیر اذنہ، یا اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، یا اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، فعلیہ دفعہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دور کرے، ہٹائے، بأسہل ما یعلم انہ یندفع بہ، اس آسان چیز کے ذریعے یا اس آسان طریقے سے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اس سے وہ اسے دور کر سکتا ہے، اس آسان طریقے سے جس کے ذریعے وہ اسے دور کر سکے۔ فَإِن لَّمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ، اور اگر وہ دور نہ ہو مگر اس کے قتل سے، اگر وہ دور نہ ہو مگر اس کے قتل کے ذریعے ہی، فَلَهُ قَتْلُهُ، تو اسے قتل کرنے کی اجازت ہے، تو اسے اجازت ہے حملہ آور کو قتل کرنے کی، ولا ضمان علیہ، اور اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، وَإِن قُتِلَ الدَّافِعُ فَهُوَ شَهِيدٌ، اور دور کرنے والا قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کہلائے گا، اور دور کرنے والا، دفع کرنے والا اگر قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا، وعلی قاتلہ ضمانہ، اور اس کے قتل کرنے والے پر اس کا تاوان ہوگا، ومن صالت علیہ بہیمۃ، اور جس پر کوئی جانور حملہ آور ہو، فلہ دفعہ بمثل ذالک، تو اسے اسی طریقے سے اسے دور کرنے کی اجازت ہے، اور جس پر کوئی جانور حملہ آور ہو تو اسے اسی طریقے سے
اس جانور کو دور کرنے کی اجازت ہے، یا اسے چاہیے کہ اسی طریقے سے اس جانور کو اپنے سے دور کرے. ولا ضمان فی ذالک، اور اس میں اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اس میں اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا. ومن اطلع فی دار انسان او بیتہ، اور جو شخص کسی کے گھر میں یا اس کے بیڈ روم میں، اس کے آرام گاہ میں جھانکے، اور جو شخص کسی کے گھر یا اس کی آرام گاہ میں جھانکے، من خصاص الباب، دروازے کے سوراخ سے، او نحوہ، یا اسی طرح کی کسی جگہ سے، فخذفہ بحصاۃ، اور وہ اسے کنکری پھینک کر مارے، ففقع عینہ، اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، کنکری پھینک کر مارے، اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، فلا ضمان علیہ، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا. وَإِنْ غَضَّ إِنسَانٌ يَدَهُ، اور اگر کوئی انسان اس کے ہاتھ کو کاٹ لے، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، اور وہ اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچے، فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ، اور اس کے سامنے کے دو دانت گر جائیں، فَلَا ضَمَانَ، تو اس صورت میں بھی اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا. فَلَا ضَمَانَ فِيهَا، تو اس صورت میں اس میں کوئی تاوان نہیں ہوگا. حدود کے سبق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج جس سبق پر پہنچے ہیں وہ ہے کسی حملہ آور کو دور کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں مدافعت کا حق. جو کسی پر حملہ آور ہو، تو جس پر حملہ کیا گیا ہے اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ حملہ کرنے والے کو اپنے سے دور رکھے، اور اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچائے، چاہے وہ حملہ اس کی جان پر ہوا ہو، یا اس کے مال پر ہوا ہو، یا اس کی عزت و آبرو پر ہوا ہو، اس کے اہل و عیال پر ہوا ہو، آدمی کی طرف سے ہوا ہو یا کسی جانور کی طرف سے ہوا ہو. تو ایسی صورت میں وہ اپنی مدافعت کرے گا. اس کے کیا احکام ہیں وہ ہم لوگ اس سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سائل کس کو کہتے ہیں؟ سائل یہ اسم فاعل ہے، سال یسول سائلن، سال یسول سیالن، اسی سے ہے، اور اس کے معنی ہے حملہ کرنے والا. جو کسی پر بغیر کسی شرعی حق کے حملہ آور ہو اس کو سائل کہتے ہیں. جو کسی پر کسی شرعی حق کے بغیر حملہ کرے اسے سائل کہتے ہیں. اور حملہ کرنے والا ظالم ہے، اور مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے جس پر حملہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حملے سے محفوظ رکھے. وَمَنْ عَرَضَ لَهُ مَنْ يُرِيدُ نَفْسَهُ، جو کسی سے معارضہ کرے یا کسی پر حملہ کرے وہ جو اس کے نفس او مالہ، یا مال، او حریمہ، یا اس کی بیوی. عام طور پر آدمی کے انہی تین چیزوں پر حملہ ہوتا ہے، یا تو انسان کی جان پر ہوتا ہے، اس کے مال پر ہوتا ہے، یا اس کے اہل و عیال پر ہوتا ہے. اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے. اگر ان چیزوں کے علاوہ بھی جو انسان کی ہیں، اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس حملہ آور کو سائل ہی کہتے ہیں. سائل یعنی حملہ کرنے والا ہی کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں او حملہ، یہ تین صورتیں ہو گئی. اس کے علاوہ اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ او حمل علیہ سلاحا، یا پھر اس پر ہتھیار اٹھائے، ہتھیار کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ اسے ڈرا دھمکا کر اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنے ہتھیار کے ذریعے. او دخل منزلہ بغیر اذنہ، یا پھر یہ کہ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو، اور اسے گھر سے نکلنے کے لیے کہا جائے
لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تمام صورتیں ہو گئی. 5 صورتیں ہوئی ہیں اوپر. آدمی کی جان پر حملہ کرنا، یا اس کے مال پر حملہ کرنا، یا پھر اس کے بیوی اہل و عیال پر حملہ کرنا، یا پھر یہ کہ تلوار یا پھر ہتھیار کے ذریعے اسے ڈرا دھمکا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یا پھر اس کے گھر میں کسی کا بغیر اجازت کے داخل ہونا. ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ فَلَهُ دَفْعُهُ، تو اسے چاہیے کہ اسے دور کرے، اور یہ واجب ہے. آدمی کا دفاع کا حق یہ واجب ہے، شرعاً بھی واجب ہے اور قانوناً بھی واجب ہے. تو اسے چاہیے کہ اسے دور کرے، اسے ہٹائے. لیکن کس بات کا خیال رکھے؟ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ، اس آسان طریقے سے یا اس آسان ذریعے سے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ اسے دور کر سکتا ہے. حملہ کرنے والا کیسا شخص ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، کون سا ہتھیار اس کے پاس ہے، اس کے اعتبار سے اسے اپنا دفاع کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آیا ہے صرف زبان سے آپ کو ڈرا رہا ہے اور آپ نے بندوق نکالی اسے قتل کر دیا. اس کو مدافعت نہیں کہتے، بلکہ یہ ضرورت کے تحت اس بات کی اجازت دی گئی ہے. اور جس چیز کی اجازت ضرورت کے تحت ہوتی ہے اس میں اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت سے زیادہ اس میں اجازت نہیں ہوتی ہے. ضرورت کے بقدر ہی اس کی اجازت ہے. اگر کوئی حملہ آور ہے اور اپنی باتوں سے وہ دھمکی دے رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے اگر اسے جواب دے گا اور اپنی اس کو جو ہے ڈرائے گا، دھمکائے گا، اسے نصیحت کرے گا، تو امکان ہے کہ وہ مان لے گا. تو پھر اسے چاہیے کہ اسی ذریعے سے اسے دور کرے. تو اس صورت میں مارنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص ہاتھ سے مارنے سے اسے دفع کیا جا سکتا ہے تو پھر اسے لکڑی سے مارنا جائز نہیں ہوگا. اور جس کو لکڑی سے مار کر دور کیا جا سکتا ہے تو اسے ہتھیار سے مارنا جائز نہیں ہوگا. اور جسے ہتھیار سے صرف مار کر دور کیا جا سکتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اپنے دفاع کا حق یہ واجب ہے، لیکن اس حق کا استعمال انہی حدود میں ہونا چاہیے جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ، اس آسان طریقے سے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اسے دفع کر سکتا ہے. دیکھے گا اگر اسے بات سے مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اس کو جو ہے مار کر بھگا سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی وہ نہیں مان رہا ہے، حملے جاری رکھے ہوئے ہے، تو آخری صورت میں اسے قتل کرے گا. لیکن پہلا اسٹاپ وہ نہیں ہونا چاہیے، پہلا اقدام وہ نہیں ہونا چاہیے. فَإِن لَّمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ، اور اگر وہ دور نہ ہوتا ہو مگر اس کے قتل سے تو اسے قتل کرنے کی اجازت ہے. یہ آخری چیز ہے جس کے ذریعے وہ حملہ آور کو دور کر سکتا ہے. اور یہ اسی صورت میں اس صورت کو اختیار کرے گا جبکہ دوسری صورتیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی. وہ جو ہے بات سے نہیں مانتا ہے، مار سے بھی نہیں مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کسی ایک طرف اگر ہتھیار سے حملہ کیا جائے تب بھی نہیں مانتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے پاس کوئی راستہ یہ نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث اس کی بنیاد ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے، میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فلا توتہ مالک، تم اپنا مال اسے مت دو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے، لڑائی کر کے چھیننے لگے، تو آپ نے کہا کہ تم اس سے لڑائی کرو. تو اس شخص نے عرض کیا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں تم شہید ہوگے. انہوں نے پھر پوچھا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ حملہ آور ہے اور یہ دفاع کرنے والا ہے، تو وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا دفاع کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں واجب بھی ہے، اسے اپنا دفاع کرنا چاہیے، لیکن ان ذرائع سے
جن کے ذریعے دفاع کرنا ممکن ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ جیسے اس کے لیے ممکن ہے۔ ولا ضمان علیہ، ایسی صورت میں اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا اگر وہ دفاع کرتے ہوئے اپنے دفاع میں اس پر ہتھیار چلاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ قتل ہو جاتا ہے یا پھر اس کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، نہ تو اس پر کوئی قصاص ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی دیت ہوگی اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ وغیرہ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام عائد کر دے اور پھر جو ہے یہ کہہ دے کہ میں اپنے دفاع میں اسے قتل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معاملات دنیا کے معاملات کی طرح نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کسی چیز کی اجازت دی تو وہ حقیقت کے مطابق ہے۔ انسان جو ہے دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب حقیقت کے مطابق ہی ہوگا۔ اور قاضی کے پاس جب جائیں گے تو اسے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر قاضی ان تمام، اور یعنی ثبوت کا مطلب کہ کوئی گواہ نہیں ہے، اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ تمام معاملات اگر سڑک پر ہوں یا گھر میں کچھ لوگوں کے سامنے ہوں تو گواہ ہوں گے، گواہ سامنے آ جائیں گے، لیکن اگر وہ گھر میں اکیلا ہے اور کوئی شخص اس پر اس طرح حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ پر ہے جو کہ سنسان ہے، وہاں کوئی شخص اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں اس کے پاس گواہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ قاضی کے پاس جب بات جائے گی تو قاضی دلائل پر غور کرے گا اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا۔ وَإِن قُتِلَ الدَّافِعُ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَإِن قُتِلَ الدَّافِعُ، اور اگر دور کرنے والا یعنی جس پر حملہ کیا گیا ہے اگر قتل کر دیا جائے فَهُوَ شَهِيدٌ، تو وہ شہید ہوگا۔ وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، اور اس کے قتل کرنے والے پر اس کا تاوان ہوگا۔ دو چیزیں اس میں ہوں گی، ایک یہ کہ مقتول شہید ہے، دفاع کرنے والا وہ مقتول کہلائے گا، شہید کہلائے گا، کیونکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے خون کو اپنے نفس کو بچاتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کو بچاتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی کہ وہ شہید ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اس پر حملہ آور کیا تھا وہ قاتل ہوگا، اور اس کے اوپر اس کی دیت یعنی اس پر قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی، اور پھر ساتھ میں کفارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَمَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ فَلْهُ دَفْعُهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور جس کے اوپر کوئی جانور، کوئی بیل، کوئی گائے، کوئی اونٹ یا کوئی بھی دوسرا جانور حملہ آور ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اسے دفع کرنا چاہیے، یعنی اگر وہ آسان طریقے سے دفع کر سکتا ہے تو آسان طریقے سے کرے، اگر راستے سے ہٹ سکتا ہے اس کے ذریعے دفع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جو ہے لکڑی کے ذریعے اسے دور کر سکتا ہے تو اس پر اکتفا کرے۔ بہرحال اصل جو چیز آسان سے آسان ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے دفع کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو اختیار کرے، لیکن کسی بھی طرح دفع کرنا ممکن نہیں ہوا سوائے اسے قتل کرنے کے، تو ایسی صورت میں اسے قتل کرے اگر کوئی اور طریقہ اس کے پاس نہیں بچا۔ ولا ضمان فیہا، اور ایسی صورت میں اس پر کوئی تاوان بھی نہیں ہوگا، اگر وہ قتل کے بجائے قتل کے ذریعے ہی دفع ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا، یا پھر اس کو زخمی کرنے کے بعد ہی وہ دفع ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کا اس پر کوئی تاوان ہوگا اور نہ ہی اسے قتل کرنے کا اس پر کوئی تاوان ہوگا۔ وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ إِنسَانٍ، اور جو شخص کسی انسان کے گھر میں جھانکے، او بیتہ، یا اس کے گھر میں، دار کہتے ہیں انسان کے پورے گھر کو جس میں کمرے وغیرہ سب ہوتے ہیں، اور بیت کہتے ہیں انسان کے بیڈ روم کو جس میں وہ آرام کرتا ہے، بیت مبیت سے اسی سے ہے، رات گزارنے سے، تو انسان کے گھر یا اس کی آرام گاہ میں اگر کوئی شخص جھانکے من خصاص البابی، دروازے کے سوراخ سے، اور نحوہ ہی، یا پھر کسی بھی چیز سے، دیوار میں کسی جگہ سوراخ ہے وہاں سے وہ جھانک رہا ہے، فَقَذَفَهُ بِحَصَاةٍ،
اور وہ کنکری پھینک کر اسے مارے، فَفَقَ عَيْنَهُ، اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ کسی انسان کا گھر وہ اس کے پناہ گاہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں اگر کوئی جھانکتا ہے تو گویا لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معتدی ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور ایسی صورت میں کوئی کنکری پھینک کر اسے مار دیتا ہے یا لاٹھی سے مار دیتا ہے، اور ٹھیک اس کی آنکھ کو لگ کر آنکھ کو لگ کر جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، یا سمجھیے کہ اس کے دانت جو ہے اس کا زخمی ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں بھی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کسی لاٹھی سے اسے مارو، لاٹھی پھینک کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ آخرت کے اعتبار سے، اور تاوان نہیں ہوگا یہ دنیا کے اعتبار سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا البتہ مسلک یہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، بلکہ اسے تادیبی کارروائی کی جائے گی، اور اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو اسے اس کا تاوان دینا ہوگا۔ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ اسے جو ہے تادیبی سزا دیں گے، جھانکنے والے کو آنکھ نہیں پھوڑیں گے، اگر آنکھ پھوڑتے ہیں تو پھر اس کا تاوان دینا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نص کے خلاف ہے، احادیث اس سلسلے میں واضح ہیں، تو اسلامی حکومت جہاں قائم ہے تو وہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو احادیث کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے آنکھ اگر پھوڑ دیتا ہے تو اسی کے مطابق ہوگا، لیکن آنکھ پھوڑنے کے بجائے اگر کوئی شخص اسے نصیحت کرتا ہے یا اسے ڈانٹتا ہے یا اسے جو ہے دھمکاتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر عمل کر لے، خاص طور پر ایسے ملکوں میں جہاں اسلامی قوانین رائج نہیں ہیں، تو آدمی بجائے اس کے کہ کنکری سے اسے مار دے یا لاٹھی پھینک کر اس کی آنکھ کی طرف لاٹھی پھینکے، اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غیر اسلامی ممالک میں تو اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اسے ڈانٹے، ڈرائے، دھمکائے، دوسرے ذرائع جس کے ذریعے سے وہ اس کو اس سے روک سکتا ہے وہ اختیار کرے، زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَضَّ إِنسَانٌ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ لے اور اس کے منہ میں اس کا ہاتھ ہے اور وہ زبردستی اپنے ہاتھ کو اس سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ درد تو ہوگا اور اپنے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کوشش میں جو ہے اس کے دانت گر گئے جو کاٹ رہا تھا، سامنے کے دانت جس سے وہ پکڑا ہوا ہے اس کا ہاتھ، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ ہاتھ کاٹنے والا جو اپنے دانتوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہے، معتدی ہے، اور یہ اپنے ہاتھ کو بچا رہا ہے، اور اس بچاؤ میں اس کے ہاتھ کے نکالنے کی طاقت میں اس کے دانت گر جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تو ایسی صورت میں اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی حدیث ہے جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کے ہاتھ کو کاٹ لیا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کے منہ سے کھینچا اپنا ہاتھ، اس کے 2 دانت گر گئے ہاتھ کھینچنے کے دوران۔ وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعض احدکم اخاہ کما یعض الفحل، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ہاتھ کو کاٹتا ہے جیسے کہ بیل کاٹتا ہے؟ لا دیت لک، تم کو کوئی دیت نہیں ملے گی، یعنی تمہیں کوئی دیت نہیں دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر بھی کوئی دیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔